بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و اقارب، میرے اپنے پرائے، دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں جو سیدھے دل پہ اثر کرنے والی ہوں وہ کہیں نہ کہیں کتابوں کے حوالے سے یا علماء اکرام کے، بزرگان دین کے تعلق سے کچھ ایسی حدیثیں پتہ چل جائیں، کچھ ایسی قرآن کی آیت، ایسے معنی پتہ چل جائیں جس سے زندگی بدلنا آسان ہو، برائیوں سے نکل کے اچھائیوں پہ چلنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں غلطی کرنا شامل ہے، بڑا مشکل ہے، شیطان بہت گھیرے ہوئے ہے، ہر طرف سے کہیں نہ کہیں پھنسائے ہوئے ہیں، کبھی یہ غلط کام کرا لیتا ہے، کبھی وہ غلط کام کرا لیتا ہے۔ ہم کرتے اپنی نفس کے لیے ہیں اور کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا۔ کئی بار ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک بڑی پیاری، بڑی خوبصورت حدیث نظر کے سامنے سے گزری ہے، بخاری شریف میں ذکر ہے اس کا۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو بتایا کہ آپ دیکھیے کیا دلچسپ نظارہ ہوگا کہ یہ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اور فرشتوں کے بیچ کی کچھ گفتگو کا وہ منظر ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، مطلب ایسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تو سب کو تقریباً لوگوں کو پتا ہے، ایمان والوں کو، کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے کاندھوں پر ایک ایک فرشتے کو، کرامن و کاتبین کو بیٹھایا ہوا ہے، جو نیکیاں اور برائیاں ریکارڈ کر رہے ہیں، جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت دکھایا جائے گا۔ آدمی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہاں ہم نے یہ نہیں کیا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا تھا، صاف اس میں دکھے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے دنیا میں ٹہلنے گھومنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا کام فرشتوں کا یہ ہے کہ وہ ٹہلتے گھومتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر اللہ کے بندے اللہ اور اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تمام جو آپ کو کتابیں میں دکھا رہا ہوں، قرآن پاک آسمانی کتاب ہے، آسمانوں سے اس کا نزول ہوا۔ اس میں ہمیں زندگی جینے کے سلیقے بتائے گئے ہیں، یہ دستور زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو حدیث کے تعلق سے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے جو مناظر، جو واقعات اس وقت گزرے، اس وقت کے لوگوں نے جو اپنے حافظے میں لیا یا جو کتابت شروع ہوئی، جو لکھنا شروع کیا، وہ آج ہم تک پہنچی ہے۔ اور بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جو زندگی بدل دینے کے لیے حدیث کی کتابوں سے مل جاتی ہیں۔ بہت سی کتابیں ہیں، رحمت للعالمین ہے، نبوت کے ماہ و سال، ہجرت کے ماہ و سال، طرح طرح کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ یہ جو میں اس وقت جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس لمحے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ٹہلو گھومو دیکھو کہاں پر میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ تنہائی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، کچھ بات کر رہا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، اسے کچھ دکھ نہیں رہا ہے، مگر وہ بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ آؤ چلو نزدیک چلو، اور نزدیک پہنچنے کے بعد اس بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ یا اگر 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں، دین کے تعلق سے اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں کہ یہ پروردگار، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے، وہ تیرا ذکر اس طرح سے کر رہے تھے۔ اللہ پاک پوچھتے کہ کیا ذکر کر رہے تھے یہ بندے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں پروردگار وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ تیری رحیمی اور تیری کریمی اور تیرے شان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں میرے مالک، وہ کہاں تجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو تیری وحدانیت کا اقرار انہوں نے کیا تھا، وہ جو پیغام تیرے نبی کے ذریعے ان تک پہنچا تھا، وہ ان کے دل میں ایسا بسا ہوا ہے کہ وہ جنت کے طلبگار ہو رہے ہیں، وہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جنت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں میرے مالک، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کو جو تصورات کی دنیا میں لے جا کر بتایا گیا ہے کہ جنت میں یوں نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت میں یوں شہد کی نہریں ہوں گی، یوں انگوروں کے باغ ہوں گے، مختلف قسم کا، عام آدمی کیا سوچ سکتا ہے۔
تو پروردگار پوچھتے ہیں اور کیا بات ہو رہی تھی؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ پروردگار وہ تیرے خوف سے بھی ڈرے ہوئے تھے، وہ اپنے گناہوں پہ بھی شرمندہ تھے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے تھے، اب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو پروردگار پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں میرے مالک، دیکھی تو نہیں ہے، لیکن جہنم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ ہولناک منظر کو خالی سوچ کے گھبرا جاتے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے کہ میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں اور اس کے بعد وہ جنت کا طلبگار ہے، وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، تو پھر تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس ارادے سے نہیں آیا تھا کہ وہ دین کی باتیں کرے گا یا سنے گا، لیکن وہ باتوں کو جب اس نے سنا تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور وہ بھی اس محفل میں شریک رہا۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں سے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ یہ بات ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں کی بساط کیا ہے، اس کی رحمتوں کیا ہے۔ ایک ایسا جملہ ہے جو تقریباً ہر شخص کی زبان پہ رہتا ہے کہ بھئی جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میں اس بات سے کسی کے اختلاف نہیں کر رہا، مگر میں لوگوں کو وہ لمحہ یاد دلانا چاہتا ہوں جب پروردگار عالم نے جو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، ہمیں ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والا ہے، ہماری تخلیق کرنے والا ہے، اس پروردگار نے جب یونس علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے قوم کے لوگوں سے بتا دو کہ میں ان پہ عذاب بھیجنے والا ہوں، اور جیسے ہی یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پہ عذاب آنے والا ہے، پوری کے پوری قوم سجدے میں گر گئی، پوری قوم سجدے میں گر گئی اور رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے انکساری سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے وہ عذاب ٹال دیا، اناؤنس کر دیا تھا، فائنل تھا۔ اگر تحریر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس حساب سے وہ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ بار بار دہرا رہا ہوں اس جملے کو، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ پوری کی پوری قوم یہ سننے کے بعد کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے رو کے عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت سے اس عذاب کی پناہ مانگی۔ اللہ پاک نے وہ عذاب روک دیا، کینسل کر دیا، نہیں بھیجا۔ یہ بات اس بات کے لیے کافی ہے، یہ دلیل اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی کرنا تو ہماری فطرت میں تھا، غلطی کرنا تو ہماری فطرت میں تھا، لیکن شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں توبہ کا دروازہ رکھا۔ توبہ کا دروازہ اور کہیں نہیں ہے، توبہ کا دروازہ صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کے چرچے واہوائی میں نہ کریں کہ میں نے تو یہ کر دیا تھا، ارے میں تو ایک زمانے میں یہ کرتا تھا، ارے وہ کیا کر۔ توبہ کیجئے، ڈریے، اپنے گناہوں پہ پردے ڈالیے، گواہ نہ بنائیے کسی کو۔ رات کے اندھیروں میں جو گناہ ہوئے، دن کے اجالوں میں جو گناہ ہوئے، اپنی نفس کی خاطر جو گناہ کیے، جبر کی صورت میں گناہ کیے اور اس کے بعد ان کا احساس بھی نہیں باقی رہا، تو پھر ہم ایمان والے کہاں رہے؟ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں، اگر کسی ہمارے مومن میں، اگر کسی ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے عشق نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ یعنی اگر ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت اپنے نبی سے اگر نہیں ہے تو یہ کیسے ہم دکھائیں گے کہ نبی سے محبت ہے؟ یہ دکھانے کے لیے ہم کو نبی نے جو ہم کو راستے بتائے ہیں، جو نیک راستوں پہ چلنے کا سلیقہ بتایا ہے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، نہ جانے کتنے گناہ جانے انجانے میں ایسے ہیں جو ہم یوں کرتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بھئی دیکھیے، ہمارے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتی ہے، اسی طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتا ہے۔ جب یہ یقین ہے کہ ہمارا رزق ہم تک پہنچے گا تو پھر میں
माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये बात मैं कह रहा हूं कि तो फिर मैं कैसे इस बात को बयान करूं कि जब सुबह अपनी दुकान कोई दुकानदार खोलता है तो बड़ी तादाद में हमारे ऐसे भाई होते हैं जो अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल के फुटपाथ जो राहगीरों के लिए था उसको घेर के सड़क तक अपना सामान रख देते। मैं किसी भी उंगली नहीं उठा रहा, मेरी बिसात क्या है, मेरी औकात क्या है जो मैं आपके बारे में इस बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन जिस तरीके से एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से नमाज की दावत देता है, जिस तरीके से जमात निकलती है वो ये बताती है कि भाई नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल में रखिए, बुराइयों से बचिए, उसी तरह से ये जो गलतियां हैं इसका हमें एहसास नहीं हो रहा है। हम सड़क पे चले जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई गुम्मा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, हमने बराबर से गाड़ी मोड़ी और निकल गए, या हम पैदल चल रहे हैं तो निकल गए। ये तो सवाब का खुला मौका मेरे सामने आया था। रास्ते में तकलीफ दे चीज अगर कोई पड़ी है, कोई पत्थर है, कोई गुम्मा है, कोई ईंटा है, और अगर आप उसको उठा के किनारे कर देंगे सवाब के हकदार हो जाएंगे। अब आप बताइए कि जाने अनजाने में गुनाह कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं है, और राह चलते हमें सवाब के मौके मिल रहे हैं, अगर हम उसमें भी गाफिल हैं तो फिर कहां हमारे ईमान की पुख्तगी है। मैं कोशिश यही कर रहा था कि कोई ऐसी बात सामने आए जो दिल पे जाके असर कर जाए। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का और नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह पर जिक्र होता है फरिश्ते वहां पर हमें घेर लेते हैं, फरिश्ते हमारी बातों को सुनते हैं, ताजा ताजा वो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचा देते हैं। और फजल करम देखिए बारी ताला का कि वहां से मिलता है कि तुम लोग गवाह रहना कि हमने इसे माफ कर दिया। बहुत मौके हमारे सामने हैं, आंख कब बंद हो जाए, सांस कब रुक जाए, दिल की धड़कनें कब रुक जाएं, किसी को नहीं पता। आंख बंद होने से पहले, दिल की धड़कनों के रुकने से पहले इन बातों को जहन में रखिए, दिलो दिमाग में बैठाइए, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की चुगली और एक दूसरे की टोह में न रहिए, एक दूसरे को दीन की दावत देते रहिए। और दीन की दावत का मतलब सिर्फ ये है कि इखलाक बेहतर हो जाए, इखलाक बेहतर हो जाए, हमारे काम अच्छे होने लगे, दूसरों को हमारी जात से तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे हमें देख के खुश हों कि हाँ कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो बगैर पूछे हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। कोई भी बात इसमें, कोई भी रत्ती बराबर बात किसी को भी नागवार गुजरी हो, मैंने किसी पे तंज नहीं किया, मैंने किसी पे उंगली नहीं उठाई, फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।